بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے پی ایل نیوز کی سکرین کے ساتھ میں ہوں اصغر علی۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ وادی کلاش میں جو لوگ جاتے ہیں وہ شاید یہ سوچ لے کے جاتے ہیں کہ وہاں پہ لڑکیاں بھاگ کر شادی کرتی ہیں یا وہاں پہ لڑکیوں کو بھگایا جاتا ہے یا وہاں پہ شراب ہے عام چلتی ہے، مطلب شراب پینے کے لیے یہ وہ، یا پھر وہاں پہ مطلب اس طرح کے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو یہاں پہ سوشل میڈیا پہ ہمیں دیکھنے کو تو ملتی ہیں، تو جب وہاں پہ جاتے ہیں تو ان میں سے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اور یہاں پہ سوشل میڈیا پہ لوگ اپنی ویڈیو وائرل کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو وہ جو ہے نا وائرل کرنے کے لیے کچھ بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں لور چترال وادی کلاش کے فتح اللہ بھائی۔ تو یہ حقیقت ہم فتح اللہ سے جانیں گے کہ وہاں پہ کیا ماحول ہے یا کس طرح ہے۔ چند دن پہلے میں بھی منڈی بہاؤالدین سینٹرل پنجاب تحصیل پھالیا سے بائک پہ سفر کر کے وادی کلاش پہنچا چترال میں، تو جو میں بھی یہاں پہ سنتا تھا یا دیکھتا تھا تو اس طرح کی مجھے تو وہاں پہ کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ وہاں پہ یہ لوگ بہت محبت رکھنے والے ہیں، بہت مہمان نواز لوگ ہیں، یہ بہت لوگوں نے مجھے پیار دیا، عزت دیا۔ تو یہ وہاں کے علاقے میں جو حقیقت ہے وہ فتح اللہ سے جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فتح اللہ، آپ نے میری گفتگو تو سنی ہے، تو جس طرح مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ کلاش ویلی میں لڑکیاں بھاگ کے شادی کرتی ہیں یا زنا ہے یا پھر جو ہے شراب عام ہے یہ وہ، آپ ہمیں پوری حقیقت کے ساتھ وہاں کے بارے میں آگاہ کریں ہمارے ناظرین کو۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ تو جہاں تک یہ سوال ہے کہ وادی کلاش میں ایک تو لڑکیوں کو بھگا کر شادی کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ زنا اور شراب کا بھی سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے نا ہمیں بتایا جاتا ہے، اور لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یار یہاں پہ فحاشی کا کوئی آڑا ہے، اور لوگ وہاں آتے ہیں اور وہاں آنے کے بعد وہ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم نے یہاں پہ آنا ہی نہیں تھا، ویسے ہم نے اپنا جو ہے ٹائم ضائع کیا، اپنا پیسہ ضائع کیا۔ تو حقیقت اس کی کچھ یوں ہے کہ جو کیلاش کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کیلاش لڑکیاں بھاگ کر شادی کرتے ہیں، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی بھی لڑکی کو آپ اٹھا کر بھگا کے لے سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیلاش مذہب اور کیلاش برادری کے اندر اس چیز کی اجازت موجود ہے کہ ایک لڑکی ایک لڑکے کو پسند کرنے کے بعد وہ شادی کرتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی بیٹی کو اٹھا کے یا کسی کی بہن کو اٹھا کے بھگا کر لے کے جاتے ہیں، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ اس کو اٹھا کے کہیں پہ بھی لے جاتے ہیں۔ کیلاش کے اندر یہ ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی شادی کرتا ہے تو اس کے مطابق وہاں پہ پہلے سے ان کا جو معاملہ ہے وہ طے پاتا ہے، وہ پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ان کے جو احساسات اور خواہشات ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے میچ کرتے ہیں، یا ان کے اپنے آپس میں جو تعلقات ہوتے ہیں وہ بہت پہلے سے آپس میں ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ کرتے ہیں کہ وہ ان دنوں جب یہ فیسٹیول وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ شادی کرنے کا پابند تو نہیں ہوتے، وہ ویسے یہ کہ خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے فیسٹیول کے دنوں شادی کرتے ہیں۔ اس میں بھی یہ ہے کہ وہ پسند سے اپنے گھر لے کے جاتا ہے، بھگا کر کے دوسرے شہروں پہ نہیں لے کے جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مسلم لوگ ہیں ان کے لیے اگر میں بتاتا چلوں تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر کیلاش لڑکی اسلام قبول کرتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، اور اگر وہ نہیں کر رہی ہے تو کسی بھی مسلم کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے لے جائے یا اس کے ساتھ شادی کرے۔ نہیں مطلب یہ ہے نا کہ آپ جس طرح بات کر رہے ہیں کہ مسلم وہ اسلام کلاش لڑکی اسلام قبول کرتی ہے تو مسلم شادی، یہ تو ظاہری بات ہے اگر کوئی مسلمان لڑکی کی آپس مسلمان لڑکا یا کلاش کی لڑکی جو ہے ان کے آپس میں فرینڈشپ ہو جاتی ہے، سوشل میڈیا والے سے ہو جاتی ہے یا وہاں پہ جا کے ہو جاتی ہے، وہ ایک دوسرے کو پرپوز کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو منا لیتے ہیں، تو پھر تو ان کی وہ صلح صلاحی اگر ہو جاتی ہے تو کیا وہ لڑکی اس لڑکے کے ساتھ اگر وہ کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ شادی کرو یا آپ میرے ساتھ پاکستان یا دنیا کے کسی بھی علاقے سے وہ بندہ گیا ہوا ہے تو کیا وہ اس کے لیے جانے کے لیے تیار ہو جائے گی اس کے ساتھ؟ اس میں یہ کہ نا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں کیلاش میں نا خواتین کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، ان کو اختیار یہ حاصل ہے کہ وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ خود کر سکتی ہیں۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں نے اسلام قبول کرنا ہے یا میں نے دوسرے مذاہب پہ جانا ہے تو وہ ان کے پاس اختیار ہے، وہ اسی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کسی کے ساتھ بھی شادی
کر سکتی ہے، ان کے پاس کوئی اختیار جو موجود ہو تو وہ خواہ یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ استعمال نہ کرے، وہ استعمال کر سکتی ہے۔ اگر کوئی لڑکی کسی کے مسلم لڑکے کے ساتھ ان کا باہمی تعلق مضبوط ہو اور وہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور ان کے آپس میں جو معاملات ہیں وہ اگر ٹھیک ہیں تو وہ شادی کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ کہ پہلے لڑکی کو اسلام قبول کرنا ہوگا، اس کے بعد جو لڑکا ہے وہ اس کو لے کے اپنے گھر لے کے آئے گا، اس کے بعد جو ہے نا ان کے والدین کی طرف سے یا کوئی ان کے رشتہ دار کی طرف سے ان کے درمیان کوئی نہ کوئی رابطہ ہوگا، خاص کر کے لاش۔ مطلب لڑکی جو ہے وہ اپنے گھر میں رابطہ اپنے ہسبینڈ سے خود کروائے گی، یا لڑکی خود اپنے گھر رابطہ کرے گی کہ میں اب فلاں بندے کے ساتھ فلاں گھر پہ فلاں ڈسٹرکٹ میں یا فلاں سٹی میں یا فلاں گاؤں میں پہنچ چکی ہوں؟ نہیں، اس میں یہ کہ نا اگر کیلاش کے اندر خود شادی کرتے ہیں یا کیلاش گاؤں کے اندر کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی انہوں نے شادی کیا ہوا ہے، وہ صاحب کے سامنے، یا مطلب یہ کہ وہاں پہ اگر وہ کوئی شادی کرتے ہیں یا فیسٹیول کے دوران یا عام دنوں میں کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو رشتہ دار وغیرہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ ابھی شادی کر رہے ہیں، تو سب کو پتہ ہے۔ اس کے بعد ان کے والدین کو پتہ چلتا ہے، اس کے بعد والدین کی طرف سے لوگ آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یار آپ کو کسی نے زبردستی تو نہیں اٹھایا ہے، آپ کے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں ہوا ہے، اگر آپ خوشی کے ساتھ آئے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کے جو آپس میں معاملات ہیں وہ درست کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ کوئی نکاح کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہاں پہ وہ تحریری نہیں ہوتا، وہ زبانی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ بکرا ذبح کر کے وہ ان کے اوپر خون چھڑکا جاتا ہے۔ خون چھڑکا، یہ کلاش شادی کی بات آپ کر رہے ہیں یا میں دونوں کا کر رہا ہوں نا، میری بات سنیں۔ وہاں پہ کیلاش کی اگر میں بات کر رہا ہوں تو وہ یہ کہ نا اگر کوئی کیلاشی لڑکی کسی کیلاش کے ساتھ شادی کرتا ہے تو اس کے بعد ان کے گھر سے لوگ جاتے ہیں، ان کے والدین جاتے ہیں یا کوئی بھائی وغیرہ جو بھی ہو نا، وہ جا کے نا پوچھتے ہیں کہ یار آپ کے ساتھ کوئی زبردستی وغیرہ تو نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ کرتے ہیں کہ ان کے آپس میں نکاح کیا جاتا ہے۔ نکاح کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ بکرا ذبح کرتے ہیں، اس کی جو خون ہے نا اس کو۔ بکرا کون ذبح کرے گا؟ مطلب مسلمان کرے گا یا کلاش خود کریں گے؟ نہیں، میں کیلاش کی بات کر رہا ہوں نا، یہ کیلاش میں اس طرح ہو رہا ہے۔ جہاں تک اسلام کی بات ہے تو اسلام میں یہ کہ نا اسلام کے جو شریعت میں چیزیں ہیں وہ ہی فالو کریں گے۔ اس میں اگر نکاح کی طریقہ کار تحریری ہے تو وہ بھی کریں گے، اور اس کے علاوہ زبانی بھی شریعت کا ایک طریقہ ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو فی الحال جو قوانین ہیں ملک میں وہ یہ کہ آپ نکاح خان کے پاس جائیں گے، ان سے نکاح کروائیں گے، اس کے بعد یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ شادی کے وہ درست ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ کہ کیلاش میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی کی بیٹی نے کسی مسلم لڑکے سے شادی کی ہوا ہے تو ان کے درمیان یہ ہوتا ہے کہ تعلق جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے، ان کے درمیان دوریاں پیدا ہوتا ہیں۔ اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکا جو ہے نا جس نے اس کے ساتھ شادی کی ہے، مسلم لڑکا، وہ اپنے طرف سے لوگوں کو بھیجے گا، ان کو منائے گا، اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کے درمیان جو تعلقات ہے باہمی تعلقات وہ پھر سے شروع ہو جائیں گے، ان کے درمیان جو ہے نا جو زندگی کے معمول کے مطابق جو معاملات ہیں وہ درست ہو جائیں گے۔ اگر وہ نہیں مانتے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم نے اپنی بیٹی کو واپس گھر نہیں لے کے آنا ہے، اس نے اسلام قبول کیا، تو اس طرح صورتحال بھی پیدا ہوتے ہیں کہ جب کوئی لڑکی اسلام قبول کرتی ہے تو اس کو گھر آنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، کئی مہینوں تک، کئی سالوں تک وہ اپنے جو شوہر ہیں ان کے پاس رہتی ہیں۔ تو اس طرح اگر کوئی کیلاش لڑکا بھی اسلام قبول کرتا ہے اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ کافی عرصہ تک یہ باہر رہتے ہیں، گھر والے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ کم ایسے گھرانے ہوتے ہیں وہاں پہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو شادی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں نا تو اس میں بھی یہ ہے کہ کیلاش مذہب کی طرف سے یا کیلاش برادری کی طرف سے کسی کو اجازت دی ہے کہ وہ اسلام قبول کرے، یہ اس کی اپنی مرضی۔ اگر وہ کرتی ہیں اور اسلام قبول کرنے کے بعد شادی کرتی ہے تو یہ ان کا اپنا مرضی ہے، اس میں کوئی خاندان والے عمل دخل نہیں کرتے۔ مطلب کہ ایک لڑکا اگر پہلے کلاش مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس نے اسلام قبول کر لیا، کسی مسلمان لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کیا، یا پھر اس نے ویسے ہی اپنی مرضی کے مطابق جو ہے نا، کیونکہ آپ نے کہا نا کہ کلاش مذہب میں جو ہے وہ مطلب ہر بندہ خود مختار ہے، وہ اپنے لیے فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو اگر ایک لڑکا مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو کیا اس کے گھر والے اس کو گھر سے نکال دیں گے، یا کہ وہ کیا طریقہ کار ہے؟ اس میں اگر کسی لڑکے کی حد تک بات ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے مختلف صورتحال ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ اگر کوئی اسٹڈی کر رہا ہے یا کوئی ریسرچ کر کے نا وہ سمجھتے ہیں کہ یار اسلام ایک مکمل مذہب ہے تو ہم نے اس کو فالو کیا ہوا ہے یا ہم نے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے، تو وہ اسلام قبول کرے گا۔ اس کے علاوہ ابھی تک یہ تو نہیں ہوا کہ کسی نے کسی لڑکی کے خاطر اسلام قبول کیا ہو۔ چند ایک دو اس طرح واقعات اگر ہوئے بھی ہیں نا تو وہ اسلام پہ مکمل طور پر عمل
درآمد کرتے ہیں۔ اگر اس صورت میں کوئی لڑکا اپنے مذہب کو چھوڑتا ہے یا اپنے برادری کو چھوڑتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت مشکل ترین لمحہ ہوتا ہے۔ وہ گھر نہیں جا سکتے، اپنے معاشرے میں کسی سے وہ ملاقات نہیں کر سکتا، کسی سے وہ مل نہیں سکتا۔ معاشرے میں نا اس کے ساتھ دوہرا معیار رکھا جاتا ہے، نہ جو اسلام کے ماننے والے ہیں یا جو پہلے سے مسلم ہیں وہ بھی اس طرح ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے ہیں جس طرح کھڑا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ان کے گھر والے جو کلاشی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس نے اسلام قبول کیا تو اب اس نے ہمارے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ اس میں بہت سارے معاملات ہیں، جس طرح حلال اور حرام کا جو کنسپٹ ہے وہ بھی وہاں پہ پورے نہیں ہوتے، تو گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے گھر والے آسانی سے اس کو گھر جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ کم از کم بندہ اگر زیادہ سے زیادہ ان کے گھر والے اگر ہمدرد بھی بنے نا، کم از کم 3 سے 4 مہینے لگتا ہے اپنے والدین کو منانے میں، اپنے رشتہ داروں کو منانے میں۔ تو یہ بہت مشکل لمحہ ہوتا ہے کسی بھی کلاش لڑکے کے لیے اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے تو۔